علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک حکم جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دکانداروں کو اپنے نام کی پلیٹ لگانا ضروری ہے۔ اس خبر کو بہت سے اخبارات نے اور نیوز چینل نے شائع کیا۔ اردو کے اخبار انقلاب نے بھی اس خبر کو شائع کیا، تو ہم وہاں سے اردو خبر کا عربی میں ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس خبر کے ذریعے ہم جدید اور ماڈرن عربی سیکھیں گے اور جملوں کی مشق کریں گے اور تعبیرات کو اچھی طرح سمجھیں گے تاکہ ہم ان کو اپنی گفتگو میں استعمال کر سکیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، یو پی میں مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست کا ایک نیا کھیل ہو رہا ہے۔ مذہب کی آڑ میں، اس سے اردو کی تعبیر نکلتی ہے کسی چیز کی آڑ میں، جس کو ہم تھوڑا سا اردو کی فصیح زبان میں کہہ سکتے ہیں پسے پردہ، یعنی پردے کے پیچھے کسی چیز کی آڑ میں۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے وراء ستار کذا۔ جس چیز کی آڑ میں ہوگا وہ ستاری کا مضاف الیہ بنے گا، جیسا کہ آپ اس جملے میں دیکھ سکتے ہیں۔ طالب علم بیماری کی آڑ میں گھر جا رہا ہے، تو اس کی عربی بنے گی یذهب الطالب الى البیت وراء ستار المرض۔ تو دیکھیے بیماری کی آڑ میں، تو ستاری کا مضاف الیہ ہے المرض۔ تو جس چیز کے آڑ میں اگر ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر عربی کی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہیڈنگ میں یہ آیا ہے کھیل ہو رہا ہے، کوئی کھیل چل رہا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تجری لعبتن۔ تجری لعبتن، کوئی کھیل ہو رہا ہے، کوئی گیم چل رہا ہے۔ جیسے دنیا میں فروڑ بازی کا کھیل ہو رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، عربی ہوگی تجری لعبتن، کھیل چل رہا ہے، للخداع، جس چیز کا کھیل چل رہا ہے آپ اس کو جیسے جھوٹ کا للکذب، دھوکے بازی کا، للخداع فی العالم، دنیا میں، تجری لعبۃ للخداع فی العالم۔ اب ترجمہ دیکھیے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یو پی میں مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست کا نیا کھیل ہو رہا ہے۔ کھیل ہو رہا ہے، تجری لعبۃ، نیا، جدیدۃ، سیاست کا، سیاسیۃ، نفرت کی سیاست کا، للعداوت، العداوہ کے معنی ہے دشمنی، نفرت، یو پی میں، فی اوتار برادیش، مذہب کی آڑ میں، وراء ستار الدین، مذہب کی آڑ میں، تجری لعبۃ جدیدۃ سیاسیۃ للعداوت فی اوتار برادیش وراء ستار الدین۔ اب پہلا پیراگراف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دکانداروں کو نام کی تختی لگانے کی ہدایت پر جمعیت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کسی چیز کی ہدایت دینا، کسی چیز کی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، کوئی فیصلہ دینا۔ وجہ فلان ارشاد کذا الی فلان، جو ہدایت دے گا وہ وجہ کا فاعل بنے گا، جو رہنمائی دے گا وہ ارشادہ کا مضاف الیہ بنے گا، اور جس کو رہنمائی دی جائے گی وہ الی کا مدخول ہوگا۔ جیسا کہ اس جملے میں دیکھیے ہمارے استاد ساتھیوں کو مطالعہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت دینے والے ہمارے استاد ہیں۔ استادنا یوجہ، یہ فاعل ہو گیا یوجہ کا، کس چیز کی؟ مطالعہ کرنے کی ہدایت، ارشاد المطالعہ، کس کو؟ ساتھیوں کو، طلباء کو، الی المتعلمین، روزانہ، یومیاً، استادنا یوجہ ارشاد المطالعہ الی المتعلمین یومیاً۔ اسی پیراگراف میں جو یہ لفظ آیا ہے تشویش کا اظہار کیا، تشویش کا اظہار کیا، کسی چیز پر تشویش کا اظہار کرنا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اعرب فلان عن قلقہ تجاہ کذا۔ جو تشویش کا اظہار کرے گا وہ فلان کا فاعل ہوگا،
عن قلقه یہ اپنی حالت پر رہے گی، یہ ہی ضمیر جو ہے یہ اعربہ کے فاعل کے اعتبار سے بدلتی رہے گی، اور جس چیز پر تجویز کا اظہار کریں گے وہ تجاہ کا مضاف الیہ بنے گا۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے، ماہرین معیشت ملک کی اقتصادی حالت پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہرین معیشت کی عربی ہے رجال الاقتصاد، کر رہے ہیں معربون، یہ اسی فعل سے اعرب یعرب اعرابا کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے معربون۔ عن قلقہم چونکہ ضمیر لوٹے کی رجال الاقتصاد جو کہ جمع ہے، تجاہ الوضع الاقتصادی کی للبلادی ملک کی معیشت اقتصادی حالت کے تئیں اس کے تعلق سے، تو دیکھیے تجاہ کا مضاف الیہ الوضع الاقتصادی کی للبلادی ہے، رجال الاقتصاد معربون عن قلقهم تجاه الوضع الاقتصادی للبلاد۔ اب ترجمہ دیکھیے، دکانداروں کو نام کی تختی لگانے کی ہدایت پر جمعیت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قد اعربت جمعیت علماء الہند عن قلقها، تشویش کا اظہار کیا ہے تجاہ توجیہ ارشاد الصاق الالواح المکتوبۃ علیہا الاسماء، ناموں کی تختی لگانے، ناموں کی تختی اس کی عربی ہے الالواح المکتوبۃ علیہا اسماء، الاسماء یہ عربی ہے الاسماء، الالواح المکتوبۃ علیہا الاسماء یہ ناموں کی تختی کی عربی ہے، اور لگانا الصق یلصق الصاقا اس کے معنی ہے لگانا۔ ارشاد الصاق الالواح المکتوبۃ علیہا الاسماء کن کو ہدایت دی ہے؟ الی اصحاب المحلات دکانداروں کو۔ قد اعربت جمعیت علماء الہند عن قلقها تجاہ توجیہ ارشاد الصاق الالواح المکتوبۃ علیہا الاسماء الی اصحاب المحلات۔ آخری پیراگراف ہے قانونی چارہ جوئی کا اشارہ دیا، یعنی قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، کسی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا۔ اتخذ فلان الاجراء القانونی ضدہ، جس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے وہ ضدہ کا مضاف الیہ بنے گا، اور جو قانونی کارروائی کرے گا وہ اتخذ کا فاعل بنے گا۔ جیسے پولیس قاتل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی، الشرطۃ ستتخذ الاجراء القانونی ضد القاتل، تو یہاں پر دیکھیے کہ القاتل یہ ضدہ کا مضاف الیہ ہے اس لیے کہ قاتل کے خلاف ہوگی، اور الشرطۃ یہ ستتخذ کا فاعل ہے، اور الاجراء القانونی یہ اتخذ کا مفعول بھی ہے۔ الاجراء القانونی کا لفظی ترجمہ ہے قانونی کارروائی۔ اس پیراگراف میں ایک لفظ آیا ہے اشارہ دینا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے لوح فلان لکذا، کہ فلاں نے اس چیز کا اشارہ دیا ہے۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے، سبق میں محتمم صاحب چھٹی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ محتمم کی عربی ہے المدیر یلوح للعطلۃ، چونکہ چھٹی کا اشارہ دیا جا رہا ہے تو العطلہ پر کیا داخل ہوا؟ لام داخل ہوا، للعطلۃ چھٹی کا اشارہ، اثناء الدرس سبق کے دوران، تو جس چیز کا اشارہ دیں گے وہ لام کا مدخول ہوگا، المدیر یلوح للعطلۃ اثناء الدرس۔ اب ہیڈنگ کا ترجمہ دیکھیے، قانونی چارہ جوئی کا اشارہ دیا، کس نے؟ جمعیت نے۔ ولوحت جمعیت نے اشارہ دیا لاتخاذ الاجراء القانونی قانونی چارہ جوئی کا، ولوحت لاتخاذ الاجراء القانونی کی۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے،
اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔